بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ قوم کس کی اولاد میں سے ہے اور اس وقت کہاں پر ہے۔ دوستو، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب دنیا کا کوئی گوشہ بنی نوع انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کی پیش گوئی کے سلسلے میں تحریری روایات کے مطابق یہ دونوں قومیں سکندری کو توڑ کر دنیا میں پھیل جائیں گی، مگر بظاہر کوئی قابل ذکر منطقہ ایسا نہیں جہاں یہ قوم یا قومیں رہتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری کتابوں میں صحیح تفاسیر نہ بیان کی گئی ہوں اور یاجوج ماجوج بھارتیوں اور چینی قوموں کی شکل میں دنیا میں پھیل چکے ہوں اور ایک قیامت کے قریب تباہیاں پھیلائیں گے؟ تو دوستوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستوں، یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے راستے کو جو دو پہاڑوں کے درے میں تھا، ایک آہنی دیوار سے مستحکم بند کر دیا تھا۔ قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور غارت گر قوم دنیا میں پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آخر آسمانی وبا سے خود بخود مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا آخری زمانے میں نکلنا علم الہی میں طے شدہ ہے، اور یہ کہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ اس بنا پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے خروج کو قیامت کی علامات کبریٰ میں شمار کیا گیا ہے، اور بہت سی حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کا وجود ہے، اور جب اللہ کے علم میں طے شدہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے زمین پر نکلیں گے، چونکہ ان کا جغرافیائی محل وقوع یعنی ذوالقرنین کس جگہ واقع ہے۔ اور قوم یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے اور اس وقت کہاں بستی ہے، اس پر شریعت کے احکام کا مدار نہیں ہے، نہ ہی اس پر نجات کا مدعا ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے، اس لیے اس کا صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا۔ ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہی ہے جو قرآن اور حدیث صحیح میں آ گئی ہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی چپا چھپا نہیں بچا، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں، اور فضلائے جغرافیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا اور ہم بر اور بحر اور خشکی اور تری کا احاطہ کر چکے ہیں، اور اب کوئی جگہ ہم سے بچی ہوئی نہیں رہی۔ سو یہ محض دعویٰ ہے۔ ساری زمین کو چھان مارنا اور دیکھ ڈالنا تو بڑی بات ہے، ابھی تک پوری آباد زمین کو بھی نہیں دیکھا جا سکا۔ زمین کا بہت سا حصہ ایسا بھی باقی ہے جہاں تک ان کا قدم نہیں پہنچا۔ ابھی تک اطراف زمین میں بہت سے پہاڑ اور وادیاں ایسی موجود ہیں کہ ان تک فضلائے جغرافیہ کی رسائی نہیں ہوئی۔ خصوصاً شمال کی طرف برفانی پہاڑوں کے پیچھے اور منطقہ باردہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کی تہہ میں بھی ایک مخصوص حد کے بعد انسانی رسائی اب تک نہیں ہو پائی۔ ان سب باتوں سے قطع نظر قدرت خداوندی کے پیش نظر یہ بھی ممکن ہے کہ کسی منتہائی خطہ ارض میں انسانوں کی فضائی یا زمینی رسائی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی قوم یاجوج ماجوج کو انسانی نگاہوں اور درست رس سے پوشیدہ رکھیں، اور ہمیں ان سے مخفی رکھیں۔ جنات ہمارے درمیان رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی غذا ظاہری اور محسوس اشیاء بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود قدرت خداوندی سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس لیے کسی چیز کا نظر نہ آنا معدوم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نگاہوں سے دکھوانا اور نگاہوں کے درمیان پردے ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں۔